جب آدھے گھنٹے بعد میں پولیس کی جیپ میں روانہ ہوا تو گیٹ پر 3 فوٹوگرافرز نے میری تصویر اتاری۔ میں نے چشمِ تصور سے اگلے دن کے اخبار کی ایک سنسنی خیز سرخی دیکھی، میر شرافت علی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا۔ شرافت علی کا قاتل فرم کے ایک پارٹنر کا بیٹا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے ملزم کی ڈرامائی گرفتاری۔ فرم پر قبضہ کرنے کے لیے مرحوم باپ کے پارٹنر کو قتل کرنے والا ملزم لندن سے آیا تھا۔ چشمِ تصور سے میں نے خبر کے ساتھ شائع ہونے والی تصویر دیکھ کر فوزیہ کو چونکتی اور خبر پڑھ کے لاش کی طرح سفید پڑتے دیکھا۔ وہ کسی شرابی کی طرح ڈولتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر پر اوندھی گر گئی اور دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے محسن کی ماں کو بھی دیکھا جس نے بیٹی کی حالت میں اس تشویشناک تغیر کو دیکھ کر اخبار اٹھا لیا تھا اور اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کی تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ میں نے محسن کے پاپا کا چہرہ بھی دیکھا۔ وہ سخت متفکر تھے اور سگار لبوں میں دبائے، نائٹ گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اپنی اسلام آباد والی کوٹھی کی لان میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے خیالات کا بھی اندازہ کر سکتا تھا۔ کل تک ان کی بیٹی انگلینڈ میں زیر تعلیم ایک انجینئر سے منسوب تھی اور ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ ہونے والا داماد اپنی انجینئرنگ فرم کا مالک ہوگا کیونکہ وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج ان کی بیٹی کی مبینہ قاتل کی منگیتر بن گئی تھی۔ کچھ کہنا یا کرنا قبل از وقت تھا، لیکن انہیں دنیا کو بہرحال منہ دکھانا تھا جس میں حاسد زیادہ ہیں اور خیر خواہ کم ہیں، جو خوشی میں دل کی کدورت پر مسکراہٹ کی روشن چھاپ ڈال کے شریک ہوتے ہیں تو دکھ میں دل کی مسرت پر غم زدہ چہرہ سجا کے ہمدردی کرنے آ جاتے ہیں۔ مسٹر شیروانی، میں نے سنا ہے آف کورس یہ سب غلط ہوگا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو قانونی معاملات ہیں اور یہاں تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنا کوئی مشکل نہیں، بس ذرا دباؤ پڑنا چاہیے، پیسے کا یا سفارش کا۔ پولیس سب کچھ کر لیتی ہے، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، شہادت بے بنیاد ثابت ہوتی ہے اور بیانات میں تضاد نکل آتا ہے۔ وکیل اچھا ہونا چاہیے، فوجداری مقدمات میں اچھی شہرت ہو اور سپریم کورٹ تک جا سکے۔ بے شک وہ 1 لاکھ سے کیا کم لے گا، مگر دیکھیے نا، معاملہ آپ کی لڑکی کے مستقبل کا ہے۔ بائی دی وے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے اپنی بچی سے اس کی منگنی بغیر دیکھی نہیں کی ہوگی۔ ماشاء اللہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ سنا ہے باپ کسی فیکٹری کا مالک ہے؟ نہیں بھائی، ماں باپ کوئی نہیں۔ پھر تو واقعی آپ کی خوش قسمتی ہے، ورنہ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ لڑکی راج کرے گی، ایک طرح سے گھر داماد ہی ہوگا۔ اجی نہیں، یہ میرا خیال نہیں۔ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے شیخ صاحب ہیں نا، اجی بڑا ہی کم ظرف آدمی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا نا، وہی کہتا پھرتا ہے کہ شیروانی صاحب کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر بیٹے میں کیا خرابی تھی، مگر ایک طرف صنعتکار ہو تو ڈاکٹر کو کون پوچھتا ہے، اور سچ پوچھیے تو شیروانی صاحب یہ سب مقدر کے کھیل ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کا جہاں رشتہ کیا وہ بھی صنعتکار کی بیٹی ہے، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ آئی سی، یہ مجبوری ہے۔ مبینہ قاتل آپ کے مرحوم دوست کا بیٹا ہے اور بچپن کی منگنی ہے، اور یہ سب لوگ جو ایک ہی قبیل کے کم ظرف و تنگ نظر لوگ ہیں، بے خبر لوگ اور متعصب اور پس ذہنیت رکھنے والے لوگ جو رشتوں کو دولت کے پیمانوں سے پرکھنے آئے ہیں، ظاہر کو باطن سے چھپائے رکھنے والے یہ ریاکار اور منافق لوگ جو اخلاق کے دوہرے معیار پر یقین رکھتے ہیں، ایک وہ جو ان کی اپنی زندگی کے لیے، دوسرا وہ جس پر باقی سب کو پورا اترنا چاہیے۔ ان کو بھلا کیا معلوم کہ محبت ہمارے معصوم جذبوں کی زمین سے پھوٹنے والی کونپل تھی جسے ہم نے برسوں زمانے کی ہوا سے بچا کے رکھا اور اس کی آبرو کو حاصل زندگی جانا۔ یہ ننھا منھا پودا ہمارے خلوص کی اجلی دھوپ میں پروان چڑھا، اسے ہمارے ارمانوں کی برکھا نے سینچا اور ہم نے اس کے گرد خوابوں کا وہ حصار قائم رکھا جس پر ہمیں زندگی کی آخری سانس کی رفاقت تک ہر لمحے سے ایک پرمسرت، پرسکون اور پر امید مستقبل کی عمارت اٹھانی تھی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پھر ان کے بچوں کے لیے۔ 2 بچپن کے دوستوں نے یہ منگنی طے کرتے وقت سوچا ہوگا کہ وہ دوستی کے رشتے کو ایک انشورنس پالیسی دے رہے ہیں جو 15-20 سال بعد ان کی خوشیوں کو دوچند کر دے گی، لیکن انہوں نے اس جذباتی فیصلے کے منفی پہلوؤں پر بھی غور کیا ہوگا۔ آنے والے دن کا کیا بھروسہ، لڑکا نالائق نکلے، لڑکی نافرمان ہو۔ دونوں اس صدی کی پیداوار ہیں، ایک صدی پہلے کے دقیانوسی طریقے پر ہونے والی منگنی کو تسلیم نہ کریں۔ آخر کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں؟ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ سودا کر لیا؟ آپ اپنی دوستی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے اور اپنے جذبات پر دوسروں کی زندگی قربان نہ کرتے تو اچھا تھا۔ یہ سب باتیں اس دور میں بعید از امکان نہ تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کے رشتوں کا وہ تعلق جو چھوٹی سی فوزیہ کے
ساتھ تھا۔ عہد شباب میں محبت کا وہ لازوال خزانہ بن گیا تھا جسے میں اپنی خوش بختی کا انعام سمجھتا تھا۔ اور ننھی منھی کومپل اب ایک تناور درخت تھی جسے بڑے سے بڑا طوفان نہیں جھکا سکتا تھا۔ اس محبت نے مخالفت اور مخاصمت کے اتنے صبر آزما دور دیکھے تھے کہ اب ہر آزمائش بے معنی تھی، لیکن شیروانی صاحب جو اعلیٰ افسر ہیں، عزت دار ہیں اور زمانے کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں، کیا وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے؟ اب تک انہیں اپنے فیصلے پر ناز تھا، اپنی قوت فیصلہ پر غرور تھا اور اپنی دور اندیشی کا ذکر وہ یوں کرتے تھے جیسے انہیں غیب کا علم تھا۔ ان کی بیوی کو اس سے بڑی مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کے بھائی کا لڑکا جو پروفیسر تھا قسم کھا چکا تھا کہ اس کی شادی فوزیہ سے نہ ہوئی تو وہ تمام عمر شادی نہیں کرے گا، اور اس شادی کا کوئی امکان اس لیے نہ تھا کہ میں اور فوزیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے والد ایک دوسرے کے تمام عمر کے رفیق تھے۔ فوزیہ کو مجھ سے بہتر شوہر اور مجھے فوزیہ سے بہتر شریک حیات نہیں مل سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بھی معیار پر پورا نہ اترتا، بالفرض محال میں اعلیٰ تعلیم یافتہ دولت مند اکلوتا لڑکا اور دنیا کے نقطہ نظر سے ہینڈسم اور سمارٹ نہ ہوتا تو کسی ایک خامی پر بھی وہ مجھے مسترد کر کے فوزیہ کا ہاتھ اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے ایاز کے ہاتھ میں دینا پسند کرتی، جس کو فوزیہ سے محبت بھی تھی۔ بس وہ تنخواہ دار کم آمدنی والا شخص تھا، مگر یہ خامی ایسی نہ تھی کہ قابل درگزر نہ ہو۔ پروفیسر کی تنخواہ معقول ہوتی ہے اور تنخواہ دار تو شیروانی صاحب بھی تھے، بلکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ درجہ دوم کے اکاؤنٹ آفیسر تھے۔ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ شیروانی صاحب کی بیگم کا خیال تھا، کیا وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ شیروانی صاحب کو قائل نہیں کر سکیں گی کہ چھوڑو بچپن کی منگنی کا احمقانہ خیال، اس کو تو پھانسی ہونی ہی ہے، ہماری بیٹی کیوں سولی چڑھے؟ کل پرسوں تک 2 بول پڑھاؤ اور رخصتی کرو۔ غضب خدا کا! پہلے ولایت جا کے بیٹھ گیا، اب آیا تو قتل کے الزام میں پکڑا گیا۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ مقدمہ نہ جانے کتنے سال چلے اور انجام پھانسی نہ ہو عمر قید تو ہوگا۔ کیا اس وقت تک فوزیہ بیٹھی رہے گی؟ آج تو ایاز بھی کہتا ہے کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا، مگر آدمی کے جذبات ہمیشہ ایک نہیں رہتے۔ سال 2 سال بعد وہ بھول گیا یہ بات اور اس نے فوزیہ کا خیال چھوڑ دیا تو رشتہ نہیں ملے گا۔ سب کہیں گے لڑکی منحوس ہے، شادی سے پہلی منگیتر کو پھانسی لگوا دی، جس گھر پر اپنا نحس سایہ ڈالے گی وہاں قبرستان بنا دے گی۔ عورتوں کی زبان اور عورتوں کی منطق اور ان کی باتیں، کیا شیروانی صاحب ان دلائل کا مقابلہ کر لیں گے؟ مصلحت کے تقاضوں کو جذباتی رشتوں پر قربان کر دیں گے؟ حقیقت سے نظریں چرا کے ایک موہوم سی امید کا دامن تھامے بیٹھے رہیں گے؟ زمانے کی حرزت سرائی اور انگشت نمائی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے قدموں کے نیچے خلا میں تبدیل ہو گئی ہے اور میں سنسان تاریخ اور لامحدود خلا میں سے گزرتا جا رہا ہوں۔ میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں، میری مدد کی پکار بے صدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ تھانے جاتے ہوئے میں اپنے انجام کے بارے میں نہیں، اپنی محبت کے انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ہم تھانے پہنچے تو سب انسپکٹر عصمت خان کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی، جس کا اثر دوسروں کے رویے پر بھی پڑا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ میر شرافت علی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا تھانے میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔ تھانہ چودھری عصمت خان کی سلطنت تھی جہاں اس کا حکم قانون تھا اور تھانے میں آنے والے خراج گزار رعیت تھے جو اس کی طاقت اور دبدبے کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ میر شرافت علی کے گھر میں ایک افسر اعلیٰ کے سامنے وہ مکمل طور پر بااختیار نہ تھا، مگر اس کے باوجود عصمت نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اپنی تمام تر سرکشی، گستاخی اور خوش فہمی کی اصل سزا مجھے تھانے کی حدود کے اندر اور قانون کی دسترس سے باہر ہو جانے کے بعد ملے گی، لیکن گاڑی رکنے کے بعد تھانے دار نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے حوالدار صاحب ذرا ان کو ادھر لاؤ۔ کیا نام ہے ان کا؟ اپنے سکندر صاحب کو۔ اور سیدھا چلتا ہوا چیک کو اٹھا کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ حوالدار نے زنجیر کھینچ کر مجھے تصورات کی اور غیر موجود اندیشوں کی دنیا سے حقائق کی زمین پر اتار لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے نکلا تو مجھے تھانے کی سیبزدہ ہیبت ناک اور خستہ حال عمارت نظر آئی۔ پولیس اسٹیشن میں نے لندن میں بھی دیکھے تھے جہاں لوگ مدد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے، یہ سوچ کے قدم نہیں رکھتے تھے کہ دیکھو اب نکلنا کب ہو، کیسے ہو اور الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہاں بچے آتے تھے کہ آفیسر میری گیند جھاڑیوں میں گم ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عام گھریلو عورتیں آتی تھیں کہ آفیسر مجھے اچانک جانا پڑ رہا ہے، میری عدم موجودگی میں ڈرائی کلینر کپڑے لائے گا، وہ لے کر رکھ لینا، میں واپسی میں لے لوں گی، رات کو مجھے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے۔ ان سب باتوں کا تصور یہاں کتنا افسانوی اور مبالغہ آمیز لگتا تھا۔ تھانے کی سیڑھیوں کے پاس ایک کانسٹیبل دکیانوسی رائفل کے سہارے کھڑا تھا، اس نے مجھے قطعی لفٹ نہیں دی۔ برآمدے میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے محرر اور ایک ASI نے 2 زیر حراست قیدیوں کو مرغا بنا رکھا تھا، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پریشان بال گواہی دیتے تھے کہ ان سے تفتیش کی گئی ہے۔
بینچ پر بیٹھے ہوئے 3 افراد نے جو خود بھی سہمے ہوئے تھے اور شکایت کنندہ معلوم ہوتے تھے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ یہی لوگ جو عام زندگی میں ہر چور، ڈاکو اور بدماش کے دشمن تھے، تھانے میں ان کی حالت دیکھتے تو ان پر ترس کھاتے تھے اور ان کے ہمدرد بن جاتے تھے۔ حوالات کی صلاحوں کے پیچھے 2 افراد گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے، ایک مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا فرش پر یوں پڑا تھا جیسے مر چکا ہو۔ بہت جلد مجھے بھی انہی کے درمیان پہنچنا تھا اور آج کی رات اپنے پریشان کن خیالات کی رفاقت میں بسر کرنی تھی۔ حوالدار نے چیک اٹھائی اور میرے ساتھ اندر قدم رکھا۔ نیم تاریک کمرے میں بھدی سی میز کی دوسری طرف سب انسپکٹر کا بھاری بھرکم وجود ایک چرچراتی کرسی میں پھنس چکا تھا۔ حوالدار نے سامنے کی 2 کرسیوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تسلی سے بیٹھو اپنے سکندر صاحب۔ حشمت خان نے ٹوپی اتار کے میز پر رکھی۔ اب تھانے تو پہنچ ہی گئے ہیں، ہوتی رہے گی تفتیش بھی۔ یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے۔ ہاں جی، دھکے کھائے ہیں، خاصی مار کھائی ہے اور گالیاں کھائی ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ اور بھی مقدر میں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں اتنا کن ذہن نہیں ہوں کہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتا۔ بلفاظ دیگر اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ بتاؤ کیا کھلا پلا رہے ہو، بات سمجھنے کی کوشش کریں سکندر صاحب۔ حشمت خان نے برا مانے بغیر کہا۔ اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کسی شریف آدمی کی بے عزتی خراب کریں۔ اب اپنے حوالدار صاحب، یہ جو اپنے ایس پی صاحب ہیں نا، کتنے سخت آدمی ہیں، اونچی بات بھی نہیں سنتے۔ کیا کہا تھا آخر انہوں نے؟ کوئی گالی تو نہیں دی تھی، مگر ان کا پارا چڑھ گیا۔ ہم تو اشارہ سمجھتے ہیں ان کی نظر کا، ماتحت جو ہوئے۔ ہاں چودھری صاحب، نوکری تو کرنی ہے جی، بیوی بچوں کی خاطر۔ حوالدار نے ایک سر داغ بھری۔ چلو جی مٹی پاؤ، اپنے سکندر صاحب کے لیے چائے وائے کا انتظام کرو۔ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، ولایت سے آئے ہیں اور بیچارے یہاں آتی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تھانے دار کا لہجہ ناقابل یقین حد تک دوستانہ ہو گیا تھا اور میں اس کا سبب سمجھ آتا۔ کیا نام بتایا تھا جی آپ نے؟ کون سی کمپنی کے مالک ہیں آپ؟ میر وزیر اینڈ کمپنی، لیتھ مشین، ہینڈ پریس اور ڈرل مشین وغیرہ کا کارخانہ ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کیا۔ اچھا، اس نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گیا ہو۔ اپنے حوالدار صاحب، اور یار ان کے ہاتھ تو کھول دو، یہ کیا نس چلے ہیں؟ بات صرف اعتبار کی نہیں تھی، میں نس کے یعنی بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میری راہ میں متعدد رکاوٹیں تھیں۔ خود حشمت خان کے پاس ریوالور تھا جسے وہ ضرورت پڑنے پر بلا تردد استعمال کر سکتا تھا، اور ایک سپاہی باہر بھی مسلح کھڑا تھا۔ حشمت خان نے ایک قاتل کو فرار کے مواقع فراہم کر کے معطل ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ اس نے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے ہوئے مجھے یہ رعایت اس لیے دی تھی کہ اب مجھ سے سودا کیا جا سکتا تھا، تھانے میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر زیر تفتیش رہنے کا معاوضہ وصول کیا جا سکتا تھا اور بہتر رویے کی قیمت مانگی جا سکتی تھی۔ ان کے نقطہ نظر سے میں موٹی اسامی تھا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ چنانچہ وہ باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، والے مقولے پر عمل پیرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا جو حوالدار سائیکل پر جا کے لایا تھا، اور اس قدر واہیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا، مگر میں نے سوچا کہ دوبارہ نہ جانے کب موقع ملے، زندہ تو رہنا ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے، ذہن کے ساتھ جسم کی توانائی بھی برقرار رہنی چاہیے۔ میں نے 50 روپے کا بل ادا کرتے ہوئے سوچا کہ یہ کھانا لارڈز یا شیرزان سے تو نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ تھانے میں ہر چیز کی قیمت میں 100، 200 یا 1000% تک رعایتی سرچارج بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بریف کیس میں سے 100 کے 5 نوٹ ایک لفافے میں ڈال کے سب انسپکٹر حشمت خان کو اور ایسی 2 نوٹ حوالدار کو پیش کیے کہ آپ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرا جو حشر کیا ہے اس کی خوشی میں یہ حقیر نذرانہ بچوں کی مٹھائی کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد میں نے اطمینان سے تھانے کے فون پر پہلے محسن سے بات کی۔ کبیر داس، محسن نے کہا، خبیث، میں تیرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھ محسن، میں صبح ریل کار سے پنڈی جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، مگر ایک آفت میں پڑ گیا۔ میں نے تمہید کے طور پر کہا۔ آفت؟ پھر کوئی آفت آ گئی؟ ہاں محسن، مجھے ریل کار میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا؟ وہ چلایا۔ وہ کیوں؟ کس الزام میں؟ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے سکون سے کہا۔ سکندر، خدا کی قسم مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرے کان غلط سننے لگے ہیں۔ دیکھ یہ مذاق ہے تو؟ محسن، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا، میں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوں اور زیر تفتیش ہوں۔ اور سکندر، محسن نے بہت دیر بعد کہا جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لائن کٹ گئی، تو نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔
میں اس سے ملنے ضرور گیا تھا اور میں نے اس کے 2 ہاتھ بھی رسید کیے تھے، بالکل معمولی سے ہاتھ جن سے اس کے خراش تک نہیں آئی تھی، اور جب میں رخصت ہوا تھا تو وہ 100% زندہ اور تندرست و توانا تھا۔ یہ حرکت کسی نے بعد میں کی اور مجھے پھنسا دیا۔ مجھے یہ سارے حالات سے باخبر ہے، مجھے یہ وہی پرانا چکر لگتا ہے، میں تفصیل سے فون پر نہیں بتا سکتا۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی ہے، اس لیے تو فوراً آ جا۔ تیرا زخم ٹھیک ہے نا؟ چلنے پھرنے میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، وہ سب ٹھیک ہے سکندر۔ اس وقت 4 بجے ہیں، اگر میں 5 بجے والی بس یا ویگن پکڑوں تو رات 12 بجے لاہور پہنچ کے تجھ سے مل سکتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے اسے متعلقہ تھانے کا نام پتہ لکھوایا۔ اچھا سکندر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر تو بے گناہ ہے تو کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا، ہم اوپر تک جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک، جھوٹ سچ سامنے آ جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی، بس ذرا صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ صبر و تحمل کے علاوہ مقابلے کے لیے مالی وسائل بھی غیر محدود ہونے چاہیے، میں نے کہا۔ نیچے سے اوپر تک قدم قدم پر پیسہ چلتا ہے، جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنی بڑی فیس لے گا۔ ابھی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 5,000 میں نکال لایا تھا، کچھ پرانا زیور ہے وہ بیچ دوں گا، وراثت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد تو میر وزیر اینڈ کمپنی میری ہوگی اور میں اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنا پیسہ چاہوں نکلوا لوں گا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ درخواست دینی ہوگی اور وقت بہرحال لگے گا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ، بعد میں سوچیں گے، ابھی تو بینک بند ہیں، مگر میں چیک دے کر ادھار لے سکتا ہوں، میرے حساب میں تقریباً 14,000 ہوں گے، میں 15,000 کا بندوبست کر کے آؤں گا، محسن نے کہا۔ صبح میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا، تجھے شاید علم نہیں، وہیں لاہور میں اپنے 2 کلاس فیلو بڑے اونچے وکیل ہیں، ایک تو لڑکی تھی ہمارے ساتھ رابعہ، اب رابعہ قاری ہے، دوسرا وہ ہماری یونین کا شعلہ بیاں مقرر اور صدر عبدالودود منظر ہے۔ یاد آیا، اس تخلص سے ان سے بات کریں گے تو امید ہے فیس وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ دنیا کا خون سفید ہو گیا ہے مگر دوستی کا نام ابھی زندہ ہے۔ محسن، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ بتا فوزیہ تو نہیں آس پاس؟ فوزیہ؟ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، کچھ کہنا ہے اس سے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، جو کہنا ہے تو خود کہہ دے، اسے بتا دے کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا چکر ہے۔ کل وہ اخبار میں میری تصویر اور خبر دیکھ ہی لے گی، اس سے زیادہ صدمہ ہوگا، تو آج ہی اسے سمجھا دے اور یقین دلا دے کہ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا ہے۔ الو کے پٹھے، میرے یقین دلانے یا نہ دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہے کہ تو نے قتل کیا تب بھی وہ نہیں مانیں گی، ان لڑکیوں کی عقل ایسی ہوتی ہے۔ خیر، میں اسے بتا دوں گا، محسن نے کہا۔ بتا دینا کافی نہیں، اسے اعتماد اور حوصلے سے کام لینے کی تاکید کرنا، اس کی دعا ہر دوا سے زیادہ کارگر ہوگی۔ محسن ہنسا، اچھا ڈائلاگ ہے، یہ بھی سنا دوں گا اسے، مگر یار سکندر، یہ جو کچھ ہوا غلط اور بے بنیاد ہی صحیح، اچھا نہیں ہوا۔ تو اپنی ممی کی بات کر رہا ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کہ اب وہ کیا کریں گی؟ ہاں، بات میرے دل میں تھی اور تو نے سمجھ لی، محسن نے حیرانی سے کہا۔ میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ اب وہ کیا کریں گی۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا، مگر مجھے فوزیہ پر، تجھ پر اور تیرے پاپا پر اعتماد ہے، میں نے کہا۔ ابھی اس فکر میں مبتلا ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو اپنے پاپا سے بات کر لے اور ان سے کہہ دے کہ وہ اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو کام میں لائیں، کم سے کم یہاں تفتیش میں کسی کا رویہ مخالف نہ رہے اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو جانتا ہے ثبوت اور شہادت کے مرحلے کیسے سر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ میں کر لوں گا، محسن نے کہا۔ اب باقی باتیں ملاقات پر، اور کچھ تو نہیں کہنا ہے نا؟ نہیں، تجھ سے بات ہو گئی، آدھا غم دور ہو گیا، تو آ جائے گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، ورنہ یہاں کون ہے میرا؟ خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے تو 100 روپے کی ٹرنک کال کر لی سکندر صاحب، تھانے دار حشمت خان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک میری گفتگو کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ میں نے فوراً 100 کا ایک نوٹ شکریہ کے ساتھ آگے بڑھا دیا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کسی نے تیسری گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا۔ سی ڈین، چراغ دین مری سے واپس آ گیا تھا۔ مسٹر ڈین، میں نے محتاط ہو کے کہا، آپ کے بنگلے میں ایک خانسامہ ہے سلامت شاہ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کون ہو تم؟ چراغ دین نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام ہے کبیر، میں نے سوچ کر کہا، اس امید میں کہ شاید میرے والد نے اپنی داستان حیات کے اوراق سے اقتباسات سناتے ہوئے سلامت شاہ کو یہ بھی بتایا ہو کہ میرا پیار کا نام کبیر تھا، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اپنا نمبر بتاؤ، وہ بات کر لے گا، چراغ دین نے کہا۔ بازار گیا ہوا ہے، آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ سلامت شاہ کو فون آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آیا۔ اس نے کبیر کو پوچھا اور حشمت خان نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ سکندر بخت،
اس نے کہا تم تو اسلام آباد گئے تھے مگر صبح پولیس تمہیں پوچھتی ہوئی آئی تھی، تمہارے جاتے ہی کیا؟ ہاں چاچا، میں نے کہا میری بدقسمتی ہے کہ جا نہیں سکا، اس وقت تھانے میں بند ہوں، تم پتہ لکھ لو اور فوراً آ جاؤ، کوئی ایسا بہانہ کرو کہ چراغ دین کو شبہ نہ ہو، یہاں ہوگے تو سب بتا دوں گا، اور ہاں اپنے ساتھ وہ چابیاں لیتے آنا، وہی جن کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ ہاں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اپنی تو آج دوہری ڈیوٹی ہو گئی ہے، سب انسپکٹر حشمت نے منہ پھاڑ کے جماہی لی۔ آج دن وقت پڑ جاتا ہے اس بیگار کا، میری جگہ میر محمد کو آنا تھا، مگر ہے کہیں اس کا پتہ؟ یار حوالدار، اور دیکھ میاں میر محمد صاحب کیوں نہیں آئے؟ آج کون مر گیا ہے ان کا، ماما کے مامے کا ماما؟ اس کی پکار پر ایک نئے حوالدار نے چیک اٹھا کے جھانکا اور غائب ہو گیا۔ بس یہ آپ کی قسمت اچھی کہ ہم بیٹھے ہیں، حشمت خان نے کہا، میر محمد ہوتا تو آپ کو کب کا اندر کر چکا ہوتا، اور وہ بڑا ڈیش ہے۔ اس نے ایک فوش گالی سے میر صاحب کا تعارف مکمل کیا۔ وہ اپنے باپ کو کسی سے نہ ملنے دے، یہ جو آپ کا دوست آ رہا ہے نا اپنے اسلام آباد سے، اس کو بھی ڈک دیتا، اور تمہارے چاچا سلامت شاہ کو بھی۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو ڈک دو، جو سامنے آئے بند کر دو، بعد میں چھڑانے والے کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو ایسے یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، آزادی کی قیمت دیں گے تو لے جائیں گے۔ منہ کو حرام لگ گیا ہے اس کے سکندر صاحب، اللہ معاف کرے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ 5:30 بجے مجھے سلامت شاہ کا متوحش چہرہ نظر آیا۔ اس وقت تک میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکا تھا۔ سلامت شاہ نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کو دیکھا اور سلام کے لیے ہاتھ اڑایا۔ مائی باپ، اسے کیوں پکڑ لیا آپ نے؟ اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا چاچا سلامت شاہ۔ تھانے دار نے سلامت شاہ کو بغور دیکھا۔ اسی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم ریلوے اسٹیشن گئے ہو۔ میں نے سلامت شاہ کو مختصراً وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے نقطہ نظر سے اس پر اپنی گرفتاری کے اسباب واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تقریباً یہی باتیں میں نے ٹیلی فون پر محسن سے بھی کی تھیں، اور ان میں کوئی بات تھانے دار کے لیے نئی نہ تھی، چنانچہ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب اسے یقین آ گیا کہ ایک معمولی خانسامہ کے ساتھ مل کر فرار کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا ہوں، تو اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر میرے ہاتھوں کو پھر مقفل کیا اور کہا کہ ایس ایچ او صاحب کا کیا ہے، کسی وقت بھی آ جائیں۔ ایس ایچ او کون ہے؟ میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ آج کل تو دھاندلی میں میر محمد بنا ہوا ہے۔ وہ ہتھکڑی کا کفل لگا کے مطمئن ہو گیا۔ اصل ایس ایچ او کو لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ لائن حاضر؟ میں نے اس اصطلاح سے بے خبری کے باعث کہا، یعنی معطل؟ کیا غلطی ہوئی تھی ان سے؟ غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش کے دوران ایک بندہ مر گیا تھا، وہ تھا بھی اتنا کمزور اور بیمار، اخبار والوں نے کیس خراب کر دیا۔ اس نے ٹوپی اٹھا کے سر پر جمائی، بآواز بلند حوالدار سے کہا کہ باہر بیٹھ کے حرام خوری کرنے کے بجائے اندر آ کے بیٹھے، اور خود باہر نکل گیا۔ میں نے چند منٹ کے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا۔ چاچا، وہ چابیاں لائے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ سلامت شاہ نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب سے چابیاں برآمد کیں۔ تم اپنے پاس رکھو گے؟ سب نہیں، میں نے کہا، اور صرف لاکر کی چابیاں اٹھا کے اپنی پینٹ کی سامنے والی خفیہ جیب میں رکھ لیں۔ اسی وقت حوالدار اندر آ گیا اور سب انسپکٹر حشمت خان کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ نیا آدمی تھا اور اسے کوئی نذرانہ نہیں ملا تھا، چنانچہ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ یہ چابیاں تم اپنے پاس ہی رکھو، میں نے کہا۔ اس میں صندوق کی چابیاں ہیں نا؟ کل صبح تم صندوق میں سب پرانا زیور نکال کے بیچ دو اور رقم اپنے پاس رکھو۔ کیسا زیور؟ حوالدار نے کہا۔ مال مسروقہ تو نہیں ہے جسے ٹھکانے لگا رہے ہو؟ زیور میری ماں کا ہے اور اسے میری دادی نے بنوا کے دیا تھا، وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں، میں نے سکون سے کہا، ورنہ معلوم ہو جاتا۔ اسی وقت حشمت خان چیک اٹھا کے اندر آیا۔ اس نے اپنی نوکری کو ایک غلیظ گالی دی اور ٹوپی اٹھا کے میز پر دے ماری۔ چلو بس کرو، وہ گرج کے بولا، چل بڈھے دفع ہو جا، بہت باتیں کر لیں، اور کل صبح تھانے حاضر ہو جانا، ایس پی صاحب کے سامنے بیان ہوگا۔ آ جائے گا یا ڈک دوں اسی وقت؟ آؤں گا، کیوں نہیں مائی باپ، آنکھ کھلتے ہی سیدھا آ جاؤں گا، سلامت شاہ نے عاجزی سے کہا۔ وہ پولیس والوں کے عتاب سے محفوظ رہنے کا گر جانتا تھا۔ آنکھ کھلتی اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کے اسے زیور فروخت کرنا تھا، چنانچہ وہ 10-11 بجے سے پہلے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ وہ 7 بجے تک آ جائے اور ایک بار پھر اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی واپسی اور بوکھلاہٹ دیکھ کے کہا۔ تمہارا باپ ایس ایچ او آ رہا ہے، اس نے غرا کے کہا۔ اٹھو بدماش ادھر سے، چل ملزم کو لے جا اور حوالات میں بند کر دے۔ اس نے حوالدار کو مخاطب کر کے کہا۔ خلوت میں نذرانے کی بدولت حاصل ہونے والی مراد کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور اب میں سکندر صاحب سے پھر ملزم بن گیا تھا۔ سلامت شاہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔
تھانے دار اسے بند کر دیتا تو کام خراب ہو جاتا۔ تھانے دار صاحب، میرا یہ بریف کیس، میں نے کہا، یہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ اسے امانت خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بریف کیس کو دلچسپی سے دیکھا، جس میں سے اس کے سامنے میں نے 5 جمع 2 پورے 700 کے نوٹ نکالے تھے، اور اب بھی کم سے کم 10 گنا مالیت کے نوٹ ایک گڈی کی صورت میں موجود تھے۔ اس میں 4300 روپے ہیں، میرا پاسپورٹ ہے۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، یہ تھانہ ہے، ماحول نہیں۔ وہ مونچھ پر ہاتھ پھیر کے بولا اور پھر حوالدار پر گرجا، چل تو کیا منہ دیکھ رہا ہے، ابھی وہ میر محمد آ گیا تو سب کا کھانا خراب کر دے گا۔ چند منٹ بعد میں حوالات کی ہنی صلاحوں کے پیچھے تھا اور فرش خاک پر آلتی پالتی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فلیٹ کے قالین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میری جیب میں 40-45 روپے تھے اور سگریٹ کا آدھے سے زیادہ پیکٹ تھا۔ میں نے سگریٹ جلانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا۔ کون جانے میر محمد کو یہ بھی ناگوار گزرے اور وہ سگریٹوں کا پیکٹ بہا سرکار ضبط کر لے اور رقم بھی ساتھ جائے۔ رات گزارنے کا یہ سہارا بھی نہ رہے اور رات کے کھانے کا بل تو شاید ادا ہو جائے، مگر ایک پیکٹ سگریٹ کا منگوانا پڑتا اور وہ بھی رات کے وقت تو شاید 20 کا ملے اور مجھے بریف کیس میں سے مزید رقم نکلوانی پڑے۔ یک وقت مجھے احساس ہوا کہ بریف کیس سرکاری تحویل میں چھوڑ کے میں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کم سے کم نوٹوں کی وہ گڈی مجھے اپنی جیب میں رکھ لینی چاہیے تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سب انسپکٹر میر محمد، جو قائم مقام SHO بھی تھا، حشمت خاں کے مقابلے میں جوان آدمی تھا، چنانچہ مجھے حشمت خاں کی معاندانہ گفتگو اور دھاندلی کی شکایت کا سبب معلوم ہو گیا۔ میر محمد بہت مضبوط قد اور کاٹھی کا جلا صفت آدمی تھا، جس کی صورت سے کمینگی ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے خلاف بغض، حسد اور عداوت کے جذبات سے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جوالا مکھی بھڑک رہا ہے، جس کے تاریک سایوں نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ اس نے حوالات میں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، روزنامچے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اس کمرے میں گھس گیا جس پر SHO کی تختی لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے حشمت خاں کو ٹوپی جما کے اور بیلٹ کس کے اسی کمرے میں جاتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میر اب میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ پھر آدھے گھنٹے تک میں گرد و پیش کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ دونوں زیر تفتیش ملزم جو مرغا بنے ہوئے تھے اب اندر دھکیل دیے گئے تھے۔ دنگا فساد اور مار پیٹ کے مقدمات لے کر آنے والوں کے 2 گروہ اجتماعی طور پر 107-17 کے تحت رپورٹ لکھوانے کے زیر دفعہ 151 بند ہوئے۔ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں اس نظام انصاف کو مزید قائل ہوا جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کا یعنی حوالات میں رکھے ہوئے ڈرم کا پانی پی رہے تھے۔ 2 افراد 109 میں آوارہ گردی کے ملزم بن کر مہمان سرکار ہوئے اور رات ہونے تک اس حوالات میں جملہ حاضرین کی تعداد 20 کے لگ بھگ ہو گئی۔ تھانے پہنچتے میں نے جس شخص کو مردے کی طرف پڑا دیکھا تھا وہ چوری کے شبے میں 3 دن سے زیر تفتیش تھا۔ جو حضرات گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے سٹا کھیلتے پکڑے گئے تھے اور وہ جو مزے سے سگریٹ پی رہا تھا بینک ڈکیتی کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ سنگین ترین جرم یعنی قتل کا اعزاز میرے ہی حصے میں آیا تھا اور جب میں نے دوسری سگریٹ سلگائی تو بینک ڈکیتی کے ملزم نے مجھ سے دوستانہ مراسم استوار کرتے ہوئے ایک سگریٹ مانگا۔ مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر کیا الزام ہے اور قتل کی بات سن کے متاثر ہوا، تاہم عذر بے گناہی پر اس نے کہا کہ یہ تو سب کو کہنا پڑتا ہے، مگر جو کچھ ان کو کہلوانا ہوتا ہے۔ اس نے اس میں صفت کے طور پر پولیس کے لیے اپنی لغت سے ایک نئی گالی کا استعمال کیا۔ وہ یہ کہلوا لیتے ہیں اور اگر آدمی سادے کاغذ پر انگوٹھا لگاتے تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیے جو سابقہ تجربات کا حاصل تھے اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا بریف کیس 4300 روپے سمیت پولیس کے امانت خانے میں رکھوا دیا ہے تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ اوئے بولے شنشاؤ، یہاں سالم بندہ بلبلی کی طرح غائب ہو جاتا ہے، تمہارا بریف کیس کیا ہے؟ اوئے کھوتے، وہ 4000 تو اپنے سامنے میر کو دیتا تو تیری مشکل آسان ہو جاتی، تو آج رات تفتیش سے بچ جاتا۔ وہ پھر کہکا مار کیا سا، تو کیا وہ امانت خانے میں محفوظ نہیں رہے گا؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا، کیسا امانت خانہ؟ کہاں کا امانت خانہ؟ وہ دونوں ڈیش کے خصم آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ بولا، 700 حوالدار کے، باقی تھانے دار کے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے پیارے کہ تو کوئی بریف کیس لایا تھا، اور لایا تھا تو اس میں رقم بھی تھی؟ میرے اندیشے بہت جلد درست ثابت ہو گئے تھے۔ کیا یہاں رات کو بھی تفتیش ہوتی ہے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ ڈکیتی کا ملزم پھر ہنسا، کہاں سے آ رہا ہے تو پاگل دے پتر، ولایت سے؟ اوئے تفتیش رات کو نہیں تو کیا دن میں ہوگی سب کے سامنے؟ اس گرگے باراں دیدہ نے غلط نہیں کہا تھا۔ حشمت خاں کے جانے کے بعد میر 1 گھنٹے بیٹھا ضابطے کی کارروائیوں میں مصروف رہا، پھر اس نے کہا کہ وہ گشت پر جا رہا ہے اور 1 گھنٹے بعد آئے گا۔
ایس پی یا ڈی ایس پی صاحب کا فون آئے تو انہیں بتا دیا جائے کہ ڈکیتی کے باقی ملزموں کے بارے میں ایک مخبر کی اطلاع پر کہیں گئے ہیں۔ 8 بجے کے قریب حوالاتیوں کا کھانا آیا جسے کسی نے کھانا قبول نہیں کیا۔ بیشتر لوگوں نے گھر سے آئے ہوئے کھانے بھی لوٹا دیے جو ان کے عزیزوں نے رشوت دے کر اندر پہنچائے تھے۔ پکڑے جانے والوں کے عزیز و اقارب مسلسل آتے جاتے رہے اور تھانے کے باہر جمع رہے۔ 9:30 بجے میر پھر نمودار ہوا اور اس نے بہت سے افراد کو شرف باریابی بخشا۔ ڈکیتی کے ملزم نے مجھے مطلع کیا کہ یہ آج رات تفتیش سے بچانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 10 بجے کے قریب میں نے ایک شخص کو اندر جاتے دیکھا جس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا، مگر وہ برآمدے کا زینہ چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر لگے ہوئے بلب کی زرد روشنی میں ایک لمحے کے لیے اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ چک اٹھا کے باہر نکلا تو میں نے اس کی صورت پھر غور سے دیکھی۔ وہ پھر چہرہ چھپا کے تیزی سے برآمدہ عبور کر گیا تھا، مگر اب میں نے اسے شناخت کر لیا۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو مجھے ایئرپورٹ سے چراغ دین کی کوٹھی تک لے گیا تھا اور پھر میر شرافت علی کی کوٹھی کے باہر نظر آیا تھا تو میں نے اسے اتفاق سمجھا تھا۔ یکلخت میری آنکھوں پر سے وہ پردہ ہٹ گیا جو مفروضات اور حقائق کے درمیان حائل تھا۔ سنتری، روکو اس شخص کو! میں نے حوالات کی سلاحوں کو تھام کر چلاتے ہوئے کہا۔ 303 کی رائفل کو لاٹھی کی طرح تھام کر کھڑا ہوا سنتری اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حوالات میں موجود بہت سے لوگوں نے دیوانگی کے اس مظاہرے پر سہم کر مجھے دیکھا۔ محرر صاحب، میں پھر چلایا، یہ شخص کون تھا جو ابھی ابھی نکلا ہے؟ حوالدار میر شیر کی طرح کمرے سے دوڑا۔ یہ کون کتا بھونک رہا ہے؟ پھر وہ چک اٹھا کے باہر نکلا اور سیدھا میری طرف آیا۔ کچھ پوچھے بغیر اس نے باہر سے ہی میرے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔ میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ جب میں اٹھا تو میری ناک سے بہنے والا خون قطرہ قطرہ میری قمیض پر ٹپک رہا تھا۔ یہ کس گستاخی کی سزا ہے؟ میں نے خون کو ہاتھ سے صاف کیا۔ میں نے تو یہی پوچھا تھا کہ جو شخص ابھی ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے وہ کون تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ کون ہے تو، میرا باپ یا افسر؟ میر نے حسب ضرورت درمیان میں گالیوں کا اضافہ کرتے ہوئے گرج کر کہا۔ اس شخص کا میرے مقدمے سے براہ راست تعلق ہے۔ میں نے کہا، مجھ پر قتل کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اصل قاتل یہ ہے۔ میر نے مجھے 1 درجن خوفناک گالیاں دیں۔ تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تفتیشی افسر ہے تو یا ملزم؟ تیرے کہنے سے میں تھانے میں آنے والے ہر معزز شریف آدمی کو پکڑ کے بند کر دوں؟ تیرا کیا ہے؟ تو ڈی ایس پی صاحب کو کہہ دے گا کہ یہ اصل قاتل ہے۔ کیا یہ شخص ڈی ایس پی تھا؟ میں نے کہا۔ ڈکیتی کے ملزم نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے خاموش ہونے کا سگنل دیا۔ کون شخص؟ وہ دھاڑا۔ یہاں تو میں 50 آدمیوں سے مل چکا ہوں اور 50 ابھی باہر کھڑے ہیں۔ یہ جو بھاری بدن والا، گھنگریالے بالوں اور تلوار مارکا مونچھوں والا ابھی ابھی نکلا تھا، جس نے ایک کان میں مندری پہن رکھی تھی، کالی لال دھاریوں والی قمیض اور شلوار، میں نے بضد رہتے ہوئے کہا اور خطرے کے سگنل نمبر 2 کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں اسے جانتا ہوں، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کی ٹیکسی کا نمبر ہے 4343 LE۔ میرے سر پر کوئی چیز توپ کے گولی کی طرح لگی۔ میر نے قریب سے گزرنے والے ایک کانسٹیبل سے لکڑی کا ڈنڈا لے کر اتنی پھرتی سے کھینچ مارا تھا کہ مجھے حیران ہونے کی فرصت بھی نہ ملی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ رہا۔ میر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس ڈیش کو لاؤ ذرا، یہ کیا کہتا ہے؟ ذرا ہم بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی بات بھی سمجھا دیں۔ حوالات کا کفل کھلا اور 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دھندلکا کچھ کم ہوا۔ ڈکیتی کے ملزم کی آواز آئی، اوئے کھوتے، کتنی دیر سے سمجھا رہا تھا میں، پہلی بار تھانے آیا ہے، کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے۔ میں نے محسوس کیا کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھے یوں دیکھ رہی ہیں جیسے مجھے تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ سفر کا انجام نیم روشن برآمدے کے آخری دروازے پر ہوا جو ایک طرح سے تفتیش کی ریسرچ لیبارٹری تھی، اور جو سامان میں نے وہاں مشتمل دیکھا، اگر وہ لندن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سرغرزاں بھی دیکھتے تو ہماری پولیس کی ذہانت، جدت طبع اور صلاحیت پر دنگ رہ جاتے۔ مجھے وہاں لانے والے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تھے اور اپنی صورت و شکل سے بالکل آدم خور لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ لوہے کی مضبوط کرسی تھی جس کے پائے سیمنٹ کے فرش میں نصب تھے۔ میرے احتجاج اور سوال کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گالیاں ان کے لیے زبان و کلام کا ناگزیر جزو تھیں۔ انہوں نے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ فوش زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں مشتمل ہو جاتا تو جوڑوں کے ایک معمولی سے داؤ سے ان دونوں کو لمبا لٹا دیتا، مگر اس کے بعد میرے لیے اس عذاب سے کہیں مفر نہ تھا جس کا معمولی سا نمونہ میں دیکھ چکا تھا۔ میں تھانے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا تھا، بفرض محال بھاگ جاتا تو چھپ کے کہیں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے تمام
کپڑوں سے محروم کر کے کرسی کے ساتھ یوں جکڑ دیا گیا کہ سر کے سوا میرے جسم کے کسی حصے کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سریعام بے لباس ہوتے ہی آدمی خود اپنی نظروں میں کتنا بے ابرو ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے، اور عزت نفس نہ رہے تو خود اعتمادی بھی نہیں رہتی۔ بے عزت کر کے نگاہ کر دینے کا یہ نفسیاتی حربہ کسی بھی شریف آدمی کی ذہنی قوت مزاحمت کو شکست دے سکتا ہے۔ بات صرف جگہ کی یا رویے کی ہے، ورنہ کسی ڈاکٹر کے سامنے میڈیکل چیک اپ کے لیے کپڑے اتارنے والا میرے جیسا شخص اپنے صحت مند جسم پر کسی احساس ندامت میں نہیں، احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں 2 کرسیاں اور بھی تھیں جو ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ بس میں بینچ ٹائپ لمبی سی میز تھی اور اس کے پائے بھی فرش میں پیوست تھے۔ ایک کونے میں خون آلودہ رسیاں اور زنجیریں پڑی تھیں، وہیں 1 گز لمبے دستے والا ایک چمچہ بھی کھڑا تھا۔ چمچے کی جگہ اس کے آخری حصے میں لوہے کا گول پیالہ تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے چھوٹے بڑے، پتلے اور موٹے، لچکدار اور چکنے ہر قسم کے ڈنڈے رکھے تھے۔ دوسری جانب مجھے لوہے کی 4 بالٹیاں بھی معلق نظر آئیں جن کے سرخ پینٹ پر سفید رنگ سے فائل لکھا ہوا تھا، مگر ان میں سے کسی میں ریت نہ تھی اور پانی نہ تھا کہ ان کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ سب سامان تفتیش تھا جس کا تھانے کے باہر سڑک پر گزرنے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے فرش اور دیواروں پر مختلف قسم کے داغ نظر آئے جو اس نیم روشن کمرے کے عصب زدہ ماحول میں مجھے لہو کے داغ لگے، ان سب کا لہو جو یہاں تفتیش کے لیے لائے اور لے جائے گئے، مردہ یا نہیں مردہ، اسٹریچر پر یا مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر۔ مجھے دیواروں کے وجود میں انگنت چیخوں اور کراہوں کے خونی ٹکڑے دفن نظر آئے۔ اسی وقت میر اندر آیا، اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ میں اب ذہنی طور پر تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد محسن آ جائے گا۔ اس کے باپ نے اب تک یقیناً کسی نہ کسی کو فون کر دیا ہوگا، ورنہ محسن خود کسی کے نام رکا لے کر آئے گا۔ صبح وکیل آ جائے گا اور لاقانونیت کا یہ سلسلہ میرے لیے تمام ہو جائے گا، دوسروں کے لیے چلتا رہے گا۔ میر صاحب، میں نے کہا، صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ میرا سر جھٹکے سے کرسی کی پشت پر لگا اور کمرہ میرے سامنے ڈولنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا پتہ چل جائے گا؟ وہ بولا۔ اس نے زمین پر سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنے دونوں مددگاروں کو اشارہ کیا جو اس کی خاموش زبان کو مفہوم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھوں سے میری ناک اور ٹھوڑی کو کھینچ کر میرا منہ کھولا۔ میر نے وہ ڈنڈا میرے حلق میں ٹھونس دیا۔ ہاں بول استاد، کیا معلوم ہوگا؟ صبح تو بہت دور ہے، ابھی بتا دے۔ وہ ڈنڈے پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ ڈنڈا اب میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور اذیت سے میرا جسم اینٹ رہا تھا۔ ڈنڈے کا سرا گول اور چکنا تھا، چنانچہ میرے حلق میں کہیں زخم نہیں آیا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے معدے سے ہر چیز حلق کے راستے باہر آ جائے گی۔ 1 منٹ بعد اس نے ڈنڈا واپس کھینچا تو میں نے گہرا سانس لیا اور بے سدھ ہو گیا۔ تھک کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جیسے میں نے چلچلاتی دھوپ میں پہاڑ کی چوٹی تک سفر کیا ہے۔ میر محمد، میں نے کہا، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو۔ اس آدمی کا نام بتانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور۔ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا، وہ چیخ کر بولا۔ کون ٹیکسی ڈرائیور؟ آج کوئی مندری والا، کوئی لال کالی دھاری دار قمیض والا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ تم جان بوجھ کے اس کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ میں نے کہا، جتنا پیسہ اس نے دیا میں اس سے دگنا دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا ذکر ہی ذلت آمیز ہے۔ غصے اور صدمے سے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے خود کو اس غلاظت سے بچائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی، مگر میں بندھا ہوا تھا اور میرا چہرہ میر کے ماتحت گوریلے نے اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں لندن میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا، فوجیہ کا ہونے والا شوہر، میر وزیر اینڈ کمپنی کا ہونے والا مالک ہوں۔ میں حیوانیت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہو گیا۔ جب یہ سزا تمام ہوئی تو الٹیاں کرنے سے میرا سارا جسم غلاظت سے لتھڑ چکا تھا اور میرے جسم کی توانائی اس حد تک زائل ہو چکی تھی کہ میرے لیے سر کو سیدھا رکھنا دشوار تھا۔ ہاں بھائی، کس کا پوچھ رہا تھا تو؟ میر نے اطمینان سے سگریٹ جلائی اور جلتی ہوئی تیلی کو میری ٹانگوں کے درمیان لے آیا۔ میرے نتنوں میں بال جلنے کی بو آئی۔ وہ میں اسے بس پہچانتا ہوں میر صاحب، میں نے بمشکل کہا۔ میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا تھا تو نے؟ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ کیا دشمنی تھی تیری؟ اور کون تھا تیرا ساتھی؟ کوئی نہیں، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، بلیک میلر تھا، مگر میں نے اسے نہیں مارا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لوہے کی ایک بالٹی میرے سر پر آ گئی۔ میں نے کسی پاگل کتے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا اور اس بے بسی کے عالم میں گالیاں اور دھمکیاں دینے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا، لیکن اس مرتبہ کسی نے بالٹی کو نہیں کوٹا اور میں پہلی ضرب کے انتظار میں ہی رہا، مگر چند منٹ کا انتظار 1 گھڑی کا اندوہناک عذاب بن گیا۔ پھر مجھے ایک عجیب سی بو آئی۔ بالٹی کے کنارے میرے کندھوں تک آ گئے تھے، چنانچہ میں اس کنگ سائز فولادی ٹوپی کے اندر سر کو ادھر ادھر گھمانے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھ پر کیا تازہ ستم ٹوٹنے والا ہے۔ پھر وہ ایک لمبے دستے والا چمچہ این بالٹی کے این نیچے آ گیا جس میں سے وہ گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں سیدھا اوپر اٹھا اور بالٹی میں بھرنے لگا۔ کڑچھے کے دیکھتے ہوئے انگاروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سرخ انگاروں کی چمک کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن سر کو ادھر ادھر ہلا کے دھوئیں سے بچنا محال تھا۔ بالٹی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تو تازہ ہوا کی جدوجہد میں میرا سینہ دھونکنے کی طرح چلنے لگا، میرا جسم دم گھٹنے سے ہٹنے لگا اور میں سر کو اس قاتل دھوئیں سے بچانے کے لیے سر پٹکنے لگا جیسے مجھ پر حال طاری ہو، لیکن اس طرح اپنے سر کو بالٹی کے اندر بجانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری
ہونے لگی یا شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے لگا۔ اس نظر کے عالم میں ایک آواز مسلسل مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ میں نے میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا۔ چند منٹ بعد مجھے ہوش آیا تو وہ بدبودار دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر بالٹی اسی طرح میرے سر پر سوار تھی۔ وہ بدبو میرے حواس پر چھا گئی تھی اور میرے دماغ میں اس طرح بس گئی تھی کہ مجھے متلی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میں اوک اوک کر کے اکائیاں کر رہا تھا۔ میر صاحب، میں نے بالٹی کے اندر گنگنا کر کہا، قسم خدا کی، اس کے رسول کی اور اس کی کتاب کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کیجئے میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ ہر لفظ میں نے رک رک کر بڑی کوشش سے ادا کیا تھا۔ جواب میں مغالطات کا سیلاب امڈ آیا۔ یہی بکواس کیا جاتا ہے۔ ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ ملزم جب تک قتل کا اعتراف نہ کرے اور تحریری بیان نہ دے پوچھ گچھ جاری رکھو، اور اگر تو نے اقبال جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا ایس پی صاحب کا حکم ہے؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو مجتمع کر کے سوچا، کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والے اس اعتراف جرم کی کوئی اہمیت نہیں، اور انہیں صرف اقبال جرم ہی سے کیوں دلچسپی ہے، اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا میر صاحب، آپ بتائیں، میں نے گڑگڑا کے کہا، کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے ہیں جو کھڑے کانپ رہے ہیں۔ ان میں 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا، اور 2 میری آمد کے وقت حوالات نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کی بجائے میری ران پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مضحکہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، میں نے کہا، یہاں آپ 10 بار مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بہت سے حوالے آئیں گے، بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں، قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مندری والا کون تھا جس کی تلوار مارکا مونچھیں تھی اور جو سرخ سیاہ داڑھیوں کی قمیض پہن کے آیا تھا۔ میں اس کا ٹیکسی نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں، اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑ کے مجھے جھٹکے دینے شروع کیے اور میرے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کے مروڑنا شروع کیا۔ میں بری طرح بلبلایا، لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تھا وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک اپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے حلق سے سانس کی نالی میں بھی اتر گیا اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چیخنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تمام ہو گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحرا میں پیاس سے دم توڑنے والے کو بھی تو پانی نظر آتا ہے، جبکہ اس کی حد نگاہ میں جلستی ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں اور دوبارہ کھولیں تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کی بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے دونوں معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا، اور میرے بندھے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے، اس غسل صحت سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کے میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک، منہ، چہرہ سب صاف ہو گئے تھے، لیکن میرے احساس میں ہر بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کے بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانی سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آہنی کرسی پر اب میری جگہ دوسرا شخص بیٹھا تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا، جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک باریش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت 2 افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور 2 ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے، اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا۔ مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھری بنا کے باندھ دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے، اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ فرش پر روٹن کبوتر ہو جاتے تھے۔
میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یا میں ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے مزید 2 گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کے زبردستی حلق سے یوں اتار دی گئیں جیسے جانوروں کو دوا دی جاتی ہے۔ یہ زہر نہیں، اسپرین ہے، درد مٹانے والی گولی، دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کے کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر بھی لعنت بھیجی، کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی میں موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لیے اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھی۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ اسپرین کی گولیوں کے اعجاز مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بس ذائقہ بسکٹ نگلے اور گرم چائے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے، یا کسی لالا رخ کے کاشانے میں دادیش دے رہے تھے، کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگے پیرہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے میں خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ٹرینوں میں خوابیدہ مسافر، ہوائی جہازوں میں محو پرواز مسافر اور سمندری جہازوں پر محو تماشا مسافر سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، ہسپتالوں میں انسان مر رہے تھے اور جنم لے رہے تھے، اور یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے لیے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدستور خوبصورت اور یہ زندگی جینے کی آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں میں کنگھی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کپڑوں میں بالکل وہی سکندر بخت تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں 2 محافظوں کی میت میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کے بجائے ایس ایچ او کے آفس کی طرف لے گئے، جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا اور اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خواہ پریشان تھے، پیر نے بڑی عیاری سے مسکرا کر کہا۔ ہم پر خواہ گرم ہو رہے تھے، دیکھ لیں کچھ نہیں ہوا ہے ان کو۔ محسن، میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو بھی باہر اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج تو میں مجبور تھا، کل ہم بھی دھن دھونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سرما ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا، جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، وہ بولا، نظر ملا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔
اکیلا چنا پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اور تو اب اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں اور ہمیں بھی تو نوکری کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے۔ ان سے کچھ نہ پوچھو، یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخش سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گھور کے کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط۔ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو کہ کیا چلے گا، یہ یا یہ۔ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے سب انسپکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 4300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چغلی کھانے لگی کہ 4300 کی خطیر رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے ہی میں تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے ایک قانون شکن مجرم نے بتا دیا تھا کہ یہاں کا قانون کیا ہے اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، لیکن ذرا اپنے ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ جو مجھے لائے تھے۔ میر نے بادل نخواستہ ان کو طلب کیا۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے واضح کیا، اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں ان دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی، لاؤ۔ آہستہ آہستہ اس شخص کا ہاتھ جیب میں گیا اور اس نے لائٹر نکال کے مجھے تھما دیا۔ میر نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کیے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کے ایک اور نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے اور اتنے آسان فراموش نہیں کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دیں۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال دیں گے۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگا کے میں نے اپنی ببتا یعنی گزارش احوال واقعی شروع کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ دین کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کے یہ سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کہ سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ سکندر، اس نے بالآخر کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ قتل اس سمندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے کیا ہے، وہ جو میر محمد سے ملنے آیا تھا؟ 100% یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، لیکن اس سمندری والے کا اس واردات سے اور تمام معاملات سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی تھانے آنے کی، اور میر کیوں انکار کرتا ہے کہ اس حلیے کا کوئی آدمی آیا ہی نہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ایک ایسا شخص آیا تو تھا لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا تو شاید مجھے شبہ نہ ہوتا، صرف مایوسی ہوتی، لیکن اس صریح انکار سے اور سفید جھوٹ سے تو میرے شبہات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا شناخت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ ممکن ہے وہ ملتی جلتی صورت کا کوئی اور آدمی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک ہی دن میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ دین کی کوٹھی تک گیا، اس سے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا اور میں نے اسے کرایہ ادا کیا تب بھی اس کی صورت مجھے روز روشن میں صاف نظر آئی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے رات کے وقت دیکھا، وہ مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا اور میں نے پھر اس سے بات کی تھی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کے دیکھا تھا، میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ آج بھی میں نے اس کی صورت دیکھی ہے،
ایک بار اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دوسری بار باہر نکلتے وقت پیتل یا سونے کی مدری اس کے دائیں کان کی لو میں ہے، اس کی مجھے تلوار مار کا ہے، بھرے ہوئے گال، تھوڑی سی کنجی آنکھیں، مکرانیوں جیسے بال، یہ وہ جو کچھ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب میں غور کروں تو مجھے بہت سی باتیں جو پہلے غیر اہم لگتی تھیں انہیں واقعات کے سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً ایئرپورٹ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا رضاکارانہ طور پر آگے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں بنا کسی پس و پیش کے اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغدین کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اسی لیے موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تو لاہور آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا۔ گمنام مسٹر فو منچو نے اپنے خط میں مطلع کیا تھا کہ ایک کرائے کا قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات تھیں یا انتظامات بدل گئے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی، اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں تھی کہ چچا وزیر خان کا انتقال ہو چکا اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغدین کی کوٹھی کی سرونٹ کوارٹر میں؟ اطلاع تجھے جہاز میں گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، محسن نے کہا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کالا صاحب۔ میں نے کہا، کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی۔ میں نے کہا، لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میر پور کا ڈش واشر تھا جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصولیابی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹوں بعد کیے جاتے جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچتا۔ آنا مجھے بہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں چراغدین کی کوٹھی پر جائے گا اور شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں محو تھا اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغدین کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا رکتا تو کیا تھا؟ میں کہتا، سوری بھائی، واپس چلو، اور پھر لوٹ کر چراغدین کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد وہی ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا۔ اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہا اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغدین کی کوٹھی تک میرے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ این ممکن ہے اس نے پہلے چراغدین کی کوٹھی کے اندر گھس کے میری اور سلامت شاہ کی ساری باتیں سنی ہوں اور اس کے بعد میر شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو پھر وہ ٹیکسی کے بانٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بانٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کے اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے سے کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے سٹارٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے صیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا اور عین ممکن ہے کہ اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کر دیا جاتا۔ اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا اگر اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا۔ یوں کہ مورودی الزام میری ذات ہو گئی، ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلۂ قتل پر میرے فنگر پرنٹ موجود ہوں گے، وجہ قتل جو خود میں نے فراہم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا اپنی جگہ۔ ایک وجہ وہ پہلے ایجاد کر چکے تھے، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر شرافت علی کا قتل کیا جانا طے تھا، محسن نے کہا۔
ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میر شرافت علی کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی میر شرافت علی کا قتل اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر منچکا رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا ہوں، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی۔ بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، محسن نے کہا۔ میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم جوڈیشل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قتل رات 1 بجے کے قریب ہوا ہے۔ تو 10 بجے چراغ دین کی کوٹھی کی سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا، باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن: عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی۔ میں نے تذبذب سے کہا، تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000۔ محسن نے کہا، تیرے پاس کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑے۔ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا، ویسے تو لاکھوں کا مالک ہوں مگر اس وقت نہیں۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں۔ محسن نے کہا، ان سے 2 اور مقدمات کی بھی بات کر لینا۔ میں نے کہا، ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکلوا سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ، محسن نے کہا اور ایک سگریٹ جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا۔ تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے سکندر، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا۔ حوالدار نے دوسری بار یاد دہانی کے لیے اندر جھانکا اور 100 کے نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میں نے سلامت شاہ سے لے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لاکر کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریب ہی کسی برانچ کا ہوگا۔ بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ رقم اپنے پاس رکھ، سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت پھر۔ ویڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے میرے نام سے، نمبر یاد نہیں لیکن برانچ حبیب بینک کی ہے۔ میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب مریم باجی کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی، لیکن ہم تو شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ وہ اداسی سے بولا، ہاں ہم مارچ میں گئے تھے، شادی ستمبر میں ہوئی تھی۔ سکندر بخت کے نام کے 2-4 ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا۔ رقم اس میں جمع کرا دینا اور بتانا کہ محفوظ رہے۔ اس دوسرے نمبر سے بھی کوشش کر لینا، میں نے کہا۔ دوسرا ذریعہ؟ اس نے خالی نظروں سے دیکھا، پھر چونک کر خفت سے مسکرایا، ہاں وہ میں کر لوں گا۔ محسن: شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ تیرے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو خود پاپا ہوں گے، محسن نے کہا، دوسرے کا انتظام وہ یہاں آ کے کر لیں گے۔ وہ کل آئیں گے، یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے اے ایس پی ضامن رضوی کا بتا دیا تھا، یہاں آتی میں نے ان سے بات کی ہے، ورنہ تو یہ بہت سخت بدمعاش ہے، خود رضوی صاحب سے بات کر کے جھاڑ کے سیدھا ہوا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کو 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ اور یہ رضوی صاحب کا نمبر۔ اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، فوزیہ نے کہا ہے ایسی کی تیسی، کیا کہا ہے یہ رکا دیا ہے۔ اس نے پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا ایک قطعہ لکھا ہوا تھا، گراج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہے آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔
جب حوالدار نے مجھے پھر ہتکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و آہن کی زنجیر گراں بار نہیں کچے سوت کے دھاگے ہیں، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ درد دیوار زندہ اور توقع سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت اور فوزیہ کی محبت ہے۔ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ محسن رضا، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکرٹری، ایس پی ضامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر، سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت اور فوزیہ کا نامہ تجدید وفا۔ ایک پرعذاب شب کی سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے زر خرید سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ علی صبح میں نے 50 روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا۔ حوالات میں شب بھر کے درماندہ وہ سب جو مراعات کا استحقاق خرید نہیں سکے تھے، نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگین فرش پہ سسک رہے تھے۔ ڈکیتی میں ملوث ملزم لمبی تان کے سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا۔ میں نے محسن کی دی ہوئی سگریٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لی جو میرے ارد گرد ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے۔ 7 بجے دن کا اجالا حوالات کی ستم رسیدہ دنیا کے مکینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دن شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کی روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے۔ میر محمد اچانک نمودار ہوا۔ اس وقت وہ قمیض پتلون کے بجائے پوری وردی میں تھا۔ اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میں نے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلا گیا تمہارا وہ حمایتی 30 مار خاں؟ وہ طنز سے بولا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس کی طرف دھواں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ 29 مار خاں ہے، میں نے کہا، 30واں نمبر تمہارا ہے۔ سکندر بخت۔ اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا، وہ آگ بگولا ہو کے بولا۔ سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا مگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں ایک بار پھر ASP صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی۔ جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم اپنی کہہ چکے؟ میں نے کہا، اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ASP سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ تمہاری یا خود ASP کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا، میر وزیر اینڈ کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ وہ خون آشام نظروں سے مجھے گھور کر بولا، تم زندہ رہنا نہیں چاہتے، اور پلٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ نزاع کا سبب میرا بریف کیس تھا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ASP صاحب کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور رائفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلوٹ جھاڑا۔ 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست و ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو تم اپنے موقف پر قائم ہو؟ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کے اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ جی، اور اگر سب انسپکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شب اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا، میں نے کہا، جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے ہوئے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار جیسی مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال دھاریوں کی قمیض پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ ASP طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ کون شخص تھا؟ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں معلوم سر، ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار، مجھ سے تو کل کوئی ایسا آدمی ملنے نہیں آیا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں نے بےخوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ ASP نے کہا۔ اور ای کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4343 نمبر ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے۔ کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس یا ٹرک اور ویگن نہیں۔ لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی، 2 یا بالفرض محال 4 بھی ہوئیں تو ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکوں گا کہ وہ شخص کون ہے، میں نے کہا۔ آل رائٹ، میر، یہ حلیہ اور نمبر لکھ لو۔ 1 منٹ سر،
میر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے۔ مزنگ تھانے میں رہنے والا کوئی حاجی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ میں روزنامچہ دیکھتا ہوں۔ وہ واقعی اچھا اداکار تھا۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے، مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ یہ توپ کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے۔ حشمت خان، تم نے سلامت شاہ کا بیان لیا؟ اے ایس پی نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ ملزم اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ دراصل سر سلامت شاہ تو کل آیا تھا، مگر میں نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ حشمت نے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ اے ایس پی نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، کتنی نوکری ہو گئی ہے تمہاری؟ سر، تفتیشی افسر تو آپ ہیں، حشمت خان نے کہا۔ تو اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آئے گا۔ گڈ، اے ایس پی نے کہا۔ اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ، یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا ہے حشمت خان؟ اے ایس پی نے کہا اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر، کیس ہمارا نہیں نولکھا تھانے کا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا تھا کہ اس خبیث بوڑھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں۔ باہر سے اس کی آتش فشانی سے تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا کہ ایس پی طارق جمیل صاحب بات کریں گے اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اصل مالک 60 سال کا ایک پابند صوم صلات بوڑھا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کے غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر کے گیا تھا، مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا۔ اے ایس پی صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس افسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک دم اٹھ کے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چالاک آدمی ہو، واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو۔ اس خوش فہمی کے باعث کس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے؟ غلط رخ؟ میں نے طنز سے کہا، تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی ابھی کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایس پی ضامن رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے۔ یہ تمہاری بے بسی کا مظہر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں۔ میری پیروی کے لیے 2 بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے اور شخصی ضمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان، دوسرا ضامن شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یو باسٹرڈ، اے ایس پی نے چیخ کر کہا، تم دھمکی دے رہے مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حد کے عزت کا، حب سے بیجا کا، ذہنی یا جسمانی اذیت کے جانے کا دعویٰ؟ مجھے نوکری سے نکلوا دو گے؟ جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان اور فراش ہیں، میں نے غرور سے کہا۔ اے ایس پی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے ابروئی میں نے برداشت کی تھی، یہ اس کے عشر عشیر کا عشر عشیر بھی نہیں تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو، اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی تو چالان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب اے ایس پی صاحب، میں نے کہا، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5,000 روپے نقد تھے۔ 5,000؟ حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4,300 بچے تھے۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر نہیں واپس دیا جائے گا، یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ واٹ نان سینس، اے ایس پی نے کہا، یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی؟ نہیں، مگر آپ کے انسپکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔ حشمت خان، اے ایس پی نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ کیا چکر ہے؟
بریف کیس؟ وہ میرا خیال ہے، حشمت خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تھا تو صحیح ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کے بریف کیس ان کے پاس تھا؟ ایس پی نے کہا۔ اور ملزم لاک اپ میں تھا؟ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیا تو سلامت شاہ بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان: دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 خرچ ہو جاتے۔ فائدے میں بحث ضرورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے پھر دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چیخ کھلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھیں، مگر اس کے کندھوں تک پہنچ کے خم کھا جانے والے پھسلتے سرسراتے چمکیلے کالے بالوں سے بہت میچ کرتی تھیں۔ میری یادداشت سے اس صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے محسن کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یکلخت چوکنا ہو گیا۔ رابعہ قاری، میں نے مسرت سے کہا، یوں جیسے میرے اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہیں، اس حد تک کہ میں اس کو مس یا مسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، اور نہ یہ کہ قاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے۔ سکندر بخت، اس نے اینک ہٹا کے کہا، تم نے پہچان لیا مجھے؟ ناٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جھاڑتے تھے۔ اس کے لہجے میں اعتماد، خلوص اور یگانگت کی خوشدلی تھی۔ محسن کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری، شرارتوں کا انجام دیکھ لو۔ میں نے بندے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ڈیم اٹ، وہ بولی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل تک۔ پھر وہ ایس پی صاحب سے مخاطب ہو کر بولی، طارق جمیل صاحب، آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو 26 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے کیس کیوں نہیں پہنچا؟ ایف آئی آر میں کیا وقت لکھا ہے میر؟ طارق جمیل نے سکون سے کہا۔ وکیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر، میر محمد نے کہا۔ گرفتاری 11 بجے عمل میں لائی گئی تھی، 12 بجے کا اندراج ہے ایف آئی آر میں۔ انسپکٹر حشمت، تم نے رپورٹ میں یہ تو یقیناً لکھا ہوگا کہ ملزم کو اس وقت تک گرفتار کیا گیا جب وہ ریل کار سے پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابعہ نے اپنی قیمتی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 9:30 ہو رہے تھے۔ ریل کار کا میں نے ذکر کیا ہے، حشمت خان نے کہا، پلیٹ فارم نمبر کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ویری بیڈ۔ رابعہ نے ایس پی کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر میر محمد آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے ایس پی صاحب۔ ایک ریل کار صبح جاتی ہے جس کے حساب سے 24 گھنٹے ہو چکے، دوسری دوپہر کے بعد جاتی ہے جو ایف آئی آر کے اندراج کے مطابق بعد میں کی گئی۔ اب آپ بلا تاخیر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں، ورنہ ہم حبس بیجا کی رٹ دائر کرتے ہیں۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ کے کھولا، ایک کاغذ نکالا۔ سکندر، یہ وکالت نامہ دستخط کر دو۔ اس نے مجھے اپنا قلم پکڑایا اور میں نے جھک کر بدقت وکالت نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ حشمت خان کا رنگ اڑ گیا تھا اور ایس پی یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے۔ یہاں نہ صحیح کسی نہ کسی مرحلے پر ان کے لیے وضاحت مشکل ہو سکتی تھی کہ ملزم کو صبح گرفتار کیا گیا تو ایف آئی آر میں دوپہر کا وقت کیوں ہے۔ رابعہ نے وکالت نامے کو فائل میں لگایا اور فائل پھر بریف کیس میں رکھ لی۔ دوسری وکالت نامے پر مجسٹریٹ کے سامنے دستخط کر دینا۔ وہ بولی، منظر صاحب تمہاری طرف سے ضمانت کی درخواست فائل کر رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ محسن رضا نے مجھے خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں جو کیس کے لیے اس مرحلے پر کارآمد ہیں، باقی تفصیلات بعد میں۔ اب میں چلتی ہوں۔ ایس پی صاحب، آپ کتنی دیر میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ میں تو شاید نہ ہوں مس قاری، طارق جمیل نے شائستگی سے کہا۔ میر محمد 1 گھنٹے تک ملزم کو لے آئے گا۔ رابعہ نے اطمینان سے سر ہلایا، مسکرا کے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کے باہر نکل گئی۔ یہ تو بالکل نہیں بدلی یار، میں نے محسن سے مخاطب ہو کر کہا، مگر وہ منظر تو بالکل گینڈا ہو گیا ہے۔ محسن نے کہا، منظر اینڈ کمپنی بنا لی ہے، 6 ماتحت وکیلوں اور 6 ہی بچے ہیں اس کے، مگر درخواست ضمانت کی پیروی کرنے وہ خود آئے گا۔ عین روانگی سے کل سلامت شاہ کو ہائیجیک کر کے لانے والی پولیس پارٹی لوٹ آئی اور اس حوالدار نے جو گزشتہ روز میری گرفتاری میں پیش تھا اپنے مشن کی ناکامی کا اعلان کیا۔ وہ صبح تالا مار کے کہیں بھاگ گیا ہے، چراغ دین کو بھی معلوم نہیں جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ انسپکٹر حشمت خان نے فلمی ویلن کی طرح کہا، بچ کے کہاں جائے گا؟
تم دیکھو ملزم کا بریف کیس کہاں ہے؟ ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ فوراً لایا جائے، اس نے لفظ حکم پر زور دے کر کہا۔ حوالدار نے مجھ پر ایک نگاہ قہر و غضب ڈالی اور چند منٹ بعد بریف کیس لیے نمودار ہوا۔ بریف کیس کو اس نے برآمد ہونے والے مال مسروقہ کی طرح سب کے سامنے درمیان پر رکھ دیا۔ پہلے پہچان لیجئے، یہی آپ کا بریف کیس؟ اے ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بظاہر تو میرا ہی ہے، میں نے کہا، لیکن کھول کر دیکھے بغیر میں یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بازار میں ایسے بریف کیس عام ہیں۔ بریف کیس میں سب کچھ تھا سوائے نقد رقم کے۔ اس میں 4300 روپے کم ہے، میں نے کہا، حسب توقع۔ تم نے بہت بڑے وکیل کیے ہیں، اے ایس پی نے چلتے چلتے کہا۔ اگر وہ عدالت کے سامنے اس سے 10 گنا رقم کی موجودگی بھی ثابت کر سکے تو میں یہ رقم خود ادا کر دوں گا، وہیں چیک کاٹ کے تمہیں دوں گا۔ یہ جذبہ قابل قدر ہے، میں نے کہا، لیکن عدالت شاید پوچھے کہ ایک اے ایس پی نے اتنی کم مدت ملازمت میں اتنا کیسے پس انداز کر لیا؟ تو ممکن ہے کہ 43,000 مجھے دے کر تم محاسبے کے چکر میں آ جاؤ، اس لیے یہ میں پیشکش مسترد کرتا ہوں۔ مجسٹریٹ کے سامنے میری پیشی کا جلوس 3 ٹیکسیوں میں روانہ ہوا۔ پہلی ٹیکسی میں 2 انسپکٹر، ان کے ساتھ ملزم یعنی یہ خاکسار تھا اور ایک مسلح سپاہی تھا جس نے ہتھکڑی کو اپنی بیلٹ سے باندھ رکھا تھا۔ دوسری ٹیکسی محسن رضا نے کی تھی، اس میں حوالدار کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی بیٹھ گیا تو محسن اتر گیا اور اس نے تیسری ٹیکسی کر لی۔ محسن رضا ساری رات کا جاگا تھا اور معلوم نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا ایسے ہی کھائے پیے بغیر بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ تھکن اور ذہنی کشیدگی کے اثار اس کی صورت سے ہویدار تھے۔ 4-5 گھنٹوں میں اس نے دونوں وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا، شاید اسے منہ اندھیرے ہی دونوں کے گھر جانا پڑا ہوگا۔ پرانی دوستی کے نام پر یا بعد میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کے وعدے پر اس نے دونوں وکیلوں کو تیار کر لیا ہوگا کہ وہ میرے کیس پر فوری توجہ دیں۔ اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ رابعہ پولیس اسٹیشن آ پہنچی تھی اور منظر نے 11 بجے تک ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ میں پیش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ملزم سکندر بخت۔ انسپکٹر حشمت خان نے ٹیکسی کی روانہ ہوتی زہر آلود لہجے میں کہا۔ اے ایس پی صاحب کے سامنے تم نے 5,000 روپے کا مسئلہ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔ مسئلہ 4,300 کا تھا، میں نے کہا، 700 تک خرچ ہوئے تھے۔ حرج کی نوعیت میں نے کہاں بتائی؟ تم اے ایس پی کو گدھا سمجھتے ہو؟ حشمت خان بر افروختہ ہو کے بولا۔ ملزم جو لاکب میں بند ہو 700 روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اس شکایت کا انعام ہم تمہیں واپسی پر دیں گے۔ آج رات بھی تو تم ہمارے مہمان رہو گے۔ آج ہی کیوں؟ میر بولا۔ ریمانڈ مہینے بھر کا ضرور ملے گا، 14 دن کا اور پھر مزید 14 دن کا۔ اس عرصہ میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا۔ تمہارے اتنے بڑے وکیل تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے سکندر اعظم۔ ہم نے بڑے بڑے ترمحان دیکھے ہیں، چالان پیش ہونے تک ان کا سارا کس بل نکل جاتا ہے، حشمت خان نے کہا۔ اور چالان کا کیا ہے؟ ہم 2 سال پیش نہیں کر پاتے، تفتیش ہوتی رہتی ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر تم جیل کاٹتے رہو گے۔ سال تو ہم حاضری نہیں دیتے، میر محمد نے غرور سے کہا۔ عدالت سمن جاری کرتی رہتی ہے جو وصول نہیں ہوتے، پھر وارنٹ نکال دیتی ہے جو 2-4 مہینے بعد ناقابل ضمانت ہو جائیں تو ہم ایک پیشی بھگتا لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی، حشمت خان نے کہا۔ یہ تم دونوں کیا قوالی گا رہے ہو مل کے؟ میں نے تنگ آ کے کہا۔ دیکھو ٹیکسی والے نے کیا حسب حال شعر لکھا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ضلع کچہری کے پرہجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ زیر سماعت مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں، ضامنوں، وکیلوں اور خیرخواہوں کا ہر عدالت کے سامنے ازدحام تھا۔ ان سب نے صرف ایک بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے۔ جس ماحول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدست ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی۔ باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ مجھے برآمدے میں چھوڑ کے انسپکٹروں کی جوڑی عدالت کے آفس میں داخل ہو گئی۔ محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور 5 روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مس رابعہ قاری 11:30 کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں۔ میرے محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار محسن، میں نے کہا، یہ سلامت شاہ نہیں آیا ابھی تک؟ آ جائے گا، محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور 2 سگریٹیں جلانے لگا۔ ایک اس نے میرے منہ میں لگا دی۔ آج کون سی گواہی ہے اس کی؟ یہ بات نہیں، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغدین کو بتائے بغیر کہاں گیا ہوگا۔ اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اسے پرانے صندوق میں چھوڑا تھا۔ اتنی صبح سناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے ہی کوئی خرید لے، میں نے کہا، پرانا سونا ہے جس میں کوٹ نہیں تھا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ 1 آنا 2 آنا بیٹیوں کا جہیز بنانے والے شوق سے خریدتے ہیں، سنار بنواٹی اور گلائی وغیرہ کے حساب میں بھی رقم کاٹ لیتے ہیں۔ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ محسن نے کہا۔ اچھا ہے اگر زیادہ پیسے مل جائیں۔ یار تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سلامت شاہ کو تھانے بھی پہنچنا تھا، میں نے کہا۔ اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو 10 جوتے مار کے ڈھک دیں گے اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا جو میرے بریف کیس والی رقم کا ہوا۔
محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ابھی آتا ہوں، اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ میں نے تھانے فون کیا کہ سلامت شاہ آئے تو اسے سیدھا عدالت بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں میر محمد بول رہا ہوں۔ اس کی آواز کی نقل کی تھی جو کامیاب رہی۔ اس نے دانت نکال کے کہا۔ دونوں انسپکٹر ایک طرف سے، منظر اور رابعہ قاری دوسری طرف سے نمودار ہوئے۔ عبدالودود منظر کلاس میں میرا بہت بے تکلف دوست تھا، اور قدرے مشترک تھی ہم دونوں کی چلبلی طبیعت، جس سے سب عاجز تھے، مگر ہماری متحدہ قوت کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ جب ہم لڑتے تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا، چنانچہ ہمارے درمیان طاقت اور سرمایہ کے استعمال کا ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میرے عیاشی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا تھا۔ عیاشی بامانی کھانا پینا، تفریح، چائے اور سینما وغیرہ تھا۔ جسمانی طور پر اس کی حفاظت کے علاوہ اس کے دشمنوں کی گوشمالی کر سکتا تھا، اور میں نے اسے نالائکی کے باوجود سیکنڈ مانیٹر بھی بنوا لیا تھا۔ بچپن کی یہ سیاست اب مجھے عملی زندگی میں ہر قدم پر کار فرما نظر آتی تھی۔ منظر اب واقعی بہت پھیل گیا تھا۔ مجھے دیکھتی اس نے حلق سے خاصی دماغ آواز نکالی، ابے سکندر، مانیٹر کی دم! پھر اس نے کہکے کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ قتل کر دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ قتل مرد ہی کرتے ہیں۔ چھوڑ فکر بھوتنی کے، پہلے تو ہمیں بچاتا تھا، اب دیکھ ہم احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں۔ محسن اور رابعہ پاس کھڑے مسکراتے رہے۔ میر محمد اور حشمت خان اپنی متانت اور دبدبے کو برقرار رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف رہے۔ عدالت میں جانے سے پہلے منظر نے وکالت نامے پر میرے دستخط لیے۔ بڑے وکیلوں کی موجودگی چھوٹی عدالتوں میں کیا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ مجھے پیشی کے بعد ہوا۔ ان کے مقابل بھی LLB تھا، مگر وہ پراسیکیوشن سب انسپکٹر ہونے کے باعث اسے اپنی بدبختی سمجھتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ اس نے واجبی سے دلائل دیے جو رابعہ اور منظر نے چٹکے میں اڑا دیے۔ PSI میں برابر کا مقابلہ کرنے کی نہ ہمت تھی، اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، کیونکہ حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی، فیس نہیں۔ میر محمد اور حشمت خان پیچ و تاب کھاتے رہے اور خون کے گھونٹ پیتے رہے، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ حوالات میں مجھ پر کس قسم کا غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا، کس طرح میری رقم خرد برد ہو گئی تھی اور مجھے کیسی دھمکیاں دی گئی تھی۔ میر محمد نے الزامات کی صحت سے انکار کیا، اور میرے وکیلوں نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہونے کے باعث ان تمام الزامات کے تحت ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر ان حالات میں ملزم کو پولیس کی ریمانڈ پر رکھنا ظلم ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضرور دی جائے گی۔ نتائج خاطرخواہ برآمد ہوئے۔ مجسٹریٹ نے مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بریف کیس محسن کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے انسپکٹر میر اور حشمت خان کہ تمہیں مایوسی ہوئی اور آج تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل نہ ہو سکا، میں نے باہر آتے ہی کہا۔ انشاءاللہ کل پرسوں تک میری ضمانت کے بعد تمہاری وہ سب قوالی بکواس ہو جائے گی جو تم نے راستے میں کی تھی۔ ابے چھوڑ، ان کے منہ مت لگ۔ منظر نے فوراً مداخلت کی۔ مجھ سے بات کر، تیری ضمانت کی درخواست کا وقت 12:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ آج ہی APP کو نوٹس جاری ہو جائے گا۔ آج کی رات ذرا جیل دیکھا، کل سماعت ہوگی، اس کے بعد ضمانت۔ محسن نے سب انتظام کر لیا ہے۔